اب یہ الگ بات ہے کہ سیکیورٹی حوالے سے سیکیورٹی ذرائع کے ٹکرز بھی آ گئے تھے اس دن ٹی وی چینلز پہ، لیکن آج جو ٹکرز چلے ہیں وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ 9 مئی پہ آپ کمیشن مانگ رہے ہیں نا، تو علی امین صاحب کے اس بیان کو جو کہ ٹکرز کے مطابق انہوں نے تیسری میٹنگ میں کہے تھے، آپ کہیں گے میٹنگ کے اندر کیا ہوا مجھے کیا معلوم، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہی بیان انہوں نے ہمارے انٹرویو میں بھی دیا تھا جس کے آپ عینی شاہد ہو اس انٹرویو کے، کہ علی امین صاحب کا یہ کہنا کہ جی میں اون کرتا ہوں، ہاں وہ میرے لوگ تھے، ہاں میرے کچھ لوگوں نے لائن کراس کی، اس کو جواب کا حصہ بنائے گی گورنمنٹ یا ٹکرز چلیں، اور اس کو جواب کا حصہ بنا کر گورنمنٹ کہے گی کہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں 9 مئی، آپ تو خود مان تو رہے ہیں کہ آپ کے لوگوں نے لائن کراس کی ہے. یہ نہیں کہہ رہے، اگر آپ اس کی انٹرپریٹیشن کریں جو علی امین صاحب نے کہا تھا تو بڑی واضح ہے. انہوں نے کہا کہ جو گنہگار ہیں اور بے گناہ ہیں ان کے درمیان تمیز ہونی چاہیے. انہوں نے یہ کہا تھا، اور عمران خان صاحب خود اس کی مذمت کر چکے ہیں. وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی بندہ انوالو ہے تو پھر اس کے حوالے سے کمیشن بنا کے اس کنفیوژن کو ختم کرنا ضروری نہیں ہے. آپ کے لیے بھی بہتر ہے، ہمارے لیے بھی بہتر ہے. انہوں نے کہا میں مانتا ہوں میرے لوگ تھے، I own, they were my people. تو یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، تو اس کا مطلب آپ آپ کے لوگ نہیں ہوں گے، اور اگر آپ کے لوگ ہوں گے تو فالس فلیگ نہیں ہوتا. ان دونوں میں سے کیا ہے 9 مئی؟ میری بات سنیں سر، میں آ جاتا ہوں، میں آپ کے اسی نقطے کی طرف آ رہا ہوں. سر لوگ ہمارے احتجاج تو کر رہے تھے، آپ احتجاج کرنے میں سے جو مسکرینٹس تھے کیا وہ ہمارے تھے یا نہیں، یہ تمیز تو کرنی ہے نا. انہوں نے کہا علی امین صاحب نے کہ میرے کچھ لوگ کہیں گھس گئے تھے، لائن کراس کر لی تھی، یہ بھی کہا انہوں نے. I don't remember کہ اس کا وہ کیا ہے، مگر ہمارے حوالے میں تو انٹرپریٹیشن یہی ہے کہ لوگ تو ہمارے بیٹھے ہوئے سنا دیں، آپ کہیں گے تو سنا دیں گے. میں کسی بات سے بھاگ نہیں رہا ہوں، میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ہمارے لوگ احتجاج کر رہے تھے، ہمارے لوگ پرامن احتجاج کر رہے تھے. بہت سی جگہوں پہ ہمارے لوگ پولیس کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، وہ تو ہمیں کسی نے وہ نہیں دی. لائن بھی کراس کر رہے تھے نا، کہیں گھس بھی گئے تھے بقول علی امین صاحب بھی. تو اگر کوئی نہیں، یہی تو بات میں کر رہا ہوں، اگر کوئی گھس گئے تھے، مان لیا کہ گھس گئے تھے، تو بھائی یہ دیکھنا تو ہے کہ وہ کون ہے، اس میں سے بے گناہ کتنے ہیں، گنہگار کتنے ہیں. اس کے لیے کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج لے لیں، اس میں کون سی بری بات ہے. تو پھر فالس فلیگ کیسے ہوا؟ پہ فالس فلیگ کا مطلب یہ نا کہ آپ کو پھنسانے کے لیے کسی اور نے کام کر دیا. ہو سکتا ہے چیزیں پرووک کی گئی ہوں، چیزیں انسائٹ کی گئی ہوں. خان کو جس طریقے سے پکڑا گیا ہے لوگوں کو پرووک کرنے کے لیے، وہاں پہ بندے مجموعوں میں ہوتے ہیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں. اسی کو لے کے آپ تک کی اطلاع کیا پہنچی؟ ہم نے دیکھا یہ ٹکرز چلے، اگین سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا، آپ تصدیق یا تردید کر دیں، آپ تک اطلاع پہنچی کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر علی امین نے یہ بیان دیا ہے کہ 9 مئی میں ہمارے بھی کچھ لوگ تھے تو غلط بیان دیا ہے، یہ آپ تک اطلاع پہنچی؟ نہیں، میرے تک نہیں پہنچی، مگر اگر خان صاحب نے یہ کہا ہوگا تو اوبیسلی میرے قائد ہے، میں ان کے بیان کو اون کروں گا، مگر مجھ تک یہ نہیں پہنچا. اور یہ اطلاع پہنچی کیونکہ یہ بھی ہم نے دیکھا آپ سے متعلق کہ جی وقاص کو یہ پیغام دو کہ اس کو میں نے کے پی کی حکومت کا ترجمان بنایا، نہ کہ علی امین کا. ہاں، اس پہ میں بڑی کلیئرٹی سے 4 ٹی وی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ میں نے وہ جو ہمارے دوست ہیں جو ریٹن پیغامات لاتے ہیں، جو ریٹن انسٹرکشنز لاتے ہیں خان صاحب کی، کیونکہ ہم ریٹن کے بغیر کسی کی کوئی ہوائی بات نہیں مانتے، نہ کسی صحافی کی جو وہاں کھڑا ہو اور نہ کسی وکیل کی، بے شک ہمارا ہی ہو. ایک میکنزم ہے، ریٹن چیزیں آتی ہیں، اور ہمیں اس قسم کی کوئی ریٹن چیز نہیں آئی. اور میسج جو اس دن خان صاحب کا آیا تھا وہ پی ٹی آئی آفیشیل پہ ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، اس میں بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں. اور پی ٹی آئی آفیشیل اور obviously میں پارٹی کا ہی ترجمان ہوں، اور پارٹی پورے پاکستان میں ہے، اور پارٹی کے چیف منسٹر جو ہیں وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں یہاں پہ، اور پارٹی میری کے پی میں بھی ہے. میں ہر صوبے کے لوگوں کا ترجمان ہوں. سر یہ آپ نے پی ٹی آئی آفیشیل کی بات کی تو آج پھر خان صاحب کے اکاؤنٹ سے اسٹریٹ فائرنگ ٹویٹ کا آغاز ہی ہوتا ہے، یا خان پارٹ 2 کا اقتدار فلاں. سر پھر لیکن سر بات یہ ہے کہ جب بندے کو نہ حق 14 سال، ان کی اہلیہ کو 10 سال، پھر 500 پلس دنوں سے وہاں پہ اندر موجود ہے، عدت کیس جیسے مذکہ کیس کے یہ ہوتے ہیں، پھر بندہ انسان اور اتنا بڑا قائد، اتنا بڑے لیڈر، دے ریاکٹ، وہ بات کرتے ہیں. سر آپ سیکرٹری اطلاعات ہیں پارٹی کے، تو پلیز ٹورڈز اینڈ یہ بھی بتا دیں، بشرا بی بی صاحبہ ظاہر ہے بہت اہم حصہ ہیں، ظاہر ہے بانی کی زوجہ ہیں، زوجہ محترمہ ہے، تو آج وہ مشال یوسف زئی صاحبہ نے کہا ہے کہ مجھے ترجمان مقرر کیا ہوا ہے بشرا بی بی صاحبہ نے اپنا. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے کہا کہ خان صاحب نے مجھے یہ ذمہ داری دی. ہمارے پاس بات سنیں، مجھے صحافیوں کے فون آئے ہیں، دونوں خواتین کے کلیمز ہم تک پہنچے ہیں. اچھا، کسی کے ساتھ کاغذ بھی ہے، تو ہم نے یہی سمجھا کہ دونوں کے کلیمز رہ جائیں وہیں پہ آج کی رات. کل صبح عمران خان صاحب کے پاس ہمارے جو آفیشیل ہینڈلر ہیں میسیجز کے، جب وہ ہمیں اس کی تصدیق کر دیں گے تو جس کا خان صاحب کہیں گے کر دیں گے. ابھی تک آفیشلی خان صاحب کی طرف سے ہمیں
थ्रू सोर्सेज कोई ऐसी डायरेक्शन इंटीमेशन नहीं आई है किसी के हवाले से। alright. आखिरी सवाल, पीटीआई के अरकान तो मिलते ही हैं खान साहब से, ज़ाहिर है ये फवाद चौधरी साहब भी मिलते हैं, तो वो किस यानी पीटीआई के कारकुन होने की हैसियत से मिल रहे होते हैं या क्या? फवाद साहब भाई हमारे वो को एक्यूज्ड हैं, और क्योंकि पेशियां इकट्ठी होती है तो वो इस हवाले से वहां जाते हैं, और फिर जब वहां जाते हैं तो फिर मुलाकात भी हो जाती है ऑब्वियसली, कमरा जो सारे लोग बैठे रहे थे, फिर जो साहब नाल केड़ा भी कोई खान साहब वफादार आदमी है सबसे। सही सही।